اگست 1947 کی گرمیوں میں ایک ایسی شام جب چند گھنٹوں کے اندر ایک پورا خطہ بدل گیا. ایک قلم چلا، نقشے پر ایک سیاہ لکیر کھینچی گئی اور اس لکیر نے زمین کو ہی نہیں، صدیوں پرانی جڑوں، رشتوں اور خوابوں کو دھڑ سے الگ کر دیا. گھر چھوٹ گئے، گلیاں پرائی ہو گئی، دو نئی دنیا وجود میں آئیں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سانس تو لیتی تھی لیکن دروازے بند تھے. لیکن اس خوف اور شور شرابے کے درمیان ایک خاموش مٹی ایسی بھی تھی جہاں روشنی اور سائے کا ایک ایسا کھیل چل رہا تھا جس نے بٹنے سے صاف انکار کر دیا. ایک ایسی روحانی دنیا جہاں نہ کوئی پاسپورٹ تھا، نہ کوئی ویزا اور نہ کوئی نفرت. آج کے سیاسی شور سے بہت دور آئیے آرکائیوز کے وہ پرانے دھندلے صفحات کھولتے ہیں اور اس سنہرے سچائی کو تلاش کرتے ہیں کہ کیسے اس سب کانٹیننٹ کی سینیمیٹک روح کو کبھی زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکا. چلیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. 1920 اور 30s کے دور میں پشاور کے اس مشہور قصہ خوانی بازار میں جہاں کہوے کی خوشبو اور قصوں کی گونج ہر وقت رہتی تھی، اسی بازار کی ایک تنگ گلی میں ایک گھر تھا جہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا کے آگے چل کر راج کپور کے نام سے جانا جانے والا تھا. بھیگی بھیگی رات میں دل کا دامن تھام لے، کھوئی کھوئی زندگی ہر دم تیرا نام لے. اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اور مٹی کا گھر. اس گھر میں ایک شرمیلا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام یوسف خان تھا، جو بعد میں دلیپ کمار بنا. مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو، میں پیتا نہیں ہوں. ان دو بچوں نے سنیما کے اس عظیم دور کی بنیاد رکھی جس نے کروڑوں دلوں کو دھڑکنا سکھایا. ان کا ایکٹنگ کا انداز، ان کے چہرے کی گہری اداسی، ان کا رومانس، یہ سب کسی بھی اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ پشاور کی مٹی اور ہوا سے پیدا ہوا تھا. لیکن یہ داستان ادھوری ہے اگر ہم آئینے کے دوسرا رخ نہ دیکھیں. جب سنہری دور میں لاہور کے اسٹوڈیوز میں لائٹس آن ہوئے تو وہاں کی فضاؤں کو آباد کرنے والے پائنیئرز کہاں سے آئے تھے؟ سنتوش کمار، محمد علی اور انور کمال پاشا جیسے عظیم فنکار. وہ کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، وہ اپنے ساتھ لکھنؤ کی تہذیب، دلی کی ادبی اور انڈیوائڈڈ پنجاب کی موسیقی کا وہ گہرا سمندر لائے تھے جسے انہوں نے برسوں سے سیکھا تھا. سیاست نے انہیں الگ کر دیا لیکن ان کے مینٹورز ایک تھے، ان کی ٹیکنیکس ایک تھیں اور ان کے خواب ایک تھے. وہ کسی ایک خطے کے نہیں تھے، وہ اس دھرتی کے بیٹے تھے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ فنکار سرحد کے دونوں طرف بیٹھتے تھے تو ان کے دلوں میں کیا چلتا تھا؟ ایک مشہور قصہ ہے 1980s میں جب دلیپ کمار برسوں بعد اپنے بچپن کے شہر پشاور واپس آئے. جب وہ اس گلی میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے اپنے پرانے گھر کی دیواروں کو چھوا، مٹی کو چوما اور روتے ہوئے کہا کہ میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، میری روح اسی گلی میں بستی ہے. اور دوسری طرف جب لاہور کے سنہری فنکاروں کا ذکر چڑھتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے لوگ ان کی اداکاری کے آگے سر جھکا دیتے تھے. یہ کوئی پشاورانہ مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی خاموش محبت تھی جو بنا بولے دیواروں کے پار اپنا سبق پڑھا رہی تھی. اور پھر موسیقی آتی ہے، ایک ایسی پاک گفتگو جس نے نقشے کی لکیروں کا مذاق اڑایا. ذرا تصور کیجئے اس سنہری دور کا جب دنیا بھر کے لوگ دلوں کے سکون کے لیے ترستے تھے تو اس سب کانٹیننٹ کی فضاؤں میں ایک گونج پیدا ہوئی. استاد نصرت فتح علی خان کی وہ قوالی جب چلتی تھی تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا شخص یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ان کا تعلق کس شہر سے ہے. ان کی آواز سیدھا دل پر دستک دیتی تھی. مہدی حسن کی غزلیں اور میڈم نور جہان کہ وہ بے مثال سنہری انداز کروڑوں لوگوں کی راتوں کا ساتھی بن گئے. جب لتا منگیشکر سے کسی نے نور جہاں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور نور جہان جیسی آواز صدیوں میں ایک بار آتی ہے. لیکن اس موسیقی کے دریا کا پانی
दोनों तरफ रहता था। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के घरों में बच्चे लता मंगेशकर की लोरियां सुनकर बड़े हुए। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। लेकिन रेडियोस और कैसेट प्लेयर्स पर बजने वाले धड़कन एक ही थी। सुरों ने कभी पार्टीशन का दुख देखा ही नहीं, वो हमेशा से आज़ाद थे। आज का दौर मुश्किल है, शोर बहुत ज़्यादा है, नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, सरहदें पहले से ज़्यादा सख्त हैं और फ़नकारों को एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है जो हर नफ़रत पर भारी है। जब किसी दूर दराज शहर की टैक्सी में कोई पुराना गाना बजता है या किसी खामोश कमरे में कोई पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलती है, तो हम एक ही मजाक पे मुस्कुराते हैं, हम एक ही गम पर रो पड़ते हैं और हमारी आंखों में एक ही जैसी नॉस्टैल्जिया चमक उठती है। उन्होंने प्रोजेक्टर को तो बांट दिया, लेकिन वो उस रोशनी को कभी नहीं बांट सके जो पर्दे पर पड़ती थी, क्योंकि कुछ रिश्ते सियासी दस्तावेज़ों और मुआहदों से नहीं लिखे जाते, वो इस सब कॉन्टिनेंट के क्रिएटिव डीएनए में, हमारी मिट्टी में और हमारे दिलों में पहले से लिखे जा चुके हैं और उन्हें मिटाना नामुमकिन है। प्यार मोहब्बत का रिश्ता सबसे बेहतर है। प्यार मोहब्बत के ज़रिए इंसान दिलों को जीत सकता है, दुनिया फतह कर सकता है। प्यार मोहब्बत से इंसान खुशी खुशी रह सकते हैं, नफ़रत से कुछ भी नहीं मिलता। प्यार का, मोहब्बत का ये रास्ता बहुत खूबसूरत होता है। इंसान हर किस्म के गिले शिकवे भूल जाता है। नफ़रत का, करवाहट का ये रास्ता बहुत ख़तरनाक होता है। इस रास्ते पर चलने से इंसान मज़ीद दुश्मन बनाता है, मज़ीद दिलों को तोड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ अली फरहान भट्टी, आप सब देख रहे हैं अली फरहान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हमेशा की तरह पुरतजस्सुस रहिए।